حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا جو امتی ہر روز یہ کلام صرف 10 بار پڑھ لے گا، میں اسے پل اسرات سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی یہ عمل کر لے گا، میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے امتی کی بخشش و مغفرت نہ فرما دے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے تمام نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس وقت تک قبض کروں گا جس طرح حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے، لیکن وہ اس درد سے بری ہوگا، اور وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی ماننا ہے۔ اگر کوئی موت پر معمولی شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندے کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، اور دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو ڈرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی حقیقت ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی ساہوکاروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کے لیے اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک سارے لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتی، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و جزا کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے، دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ اور پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے۔ اس حال میں بھی ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا اور جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کے جلالی ولی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہ جائے گی، جو ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا گیا، اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ
ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آ جاؤ گے، یا تم یہاں بھی ہوگے، ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، تمہیں مضبوط قلعوں میں سے ہی کیوں نہ رہو۔ قرآن، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملنے والی ہے، یقینی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور آ پکڑے گی۔ چنانچہ جب ان کے مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی پھر بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آ جائے۔ ان تمام مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض جوانی میں اور بعض ادھیڑ عمر میں اور باقی بڑھاپے میں اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی اور وقتی زندگی آخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہو تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیجیں تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو۔ حضور کی وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت معزز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ اور بحوالہ ابو الیاس البشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی سفارش کرتا ہوں اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ کتنی دیر تک دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، اس کا راز تو صرف اللہ جل جلال ہی جانتا ہے۔ جو بندہ بھی ایسے فوت ہوا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس بات میں وہ قلبی ایمان رکھتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے کہا، یا پھر 1 دن پہلے یا 1 گھڑی پہلے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، فرمایا، اے سہیل ابن بیزا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت الواجب ہوگی، اور اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا تھا جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی تھی، تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر لیتا ہے، اور جیسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں رہ گم کر بیٹھا ہو، وہ تیری اس پکار کو جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط لیتا ہے، تو وہ تمہارے لیے پیداوار لگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، خدا میرے پاس کثیر تعداد میں قاصد ہے، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے اور سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا تو نہ ہی توبہ کرتا ہے، تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یکے بعد دیکھنے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی دوسرا ڈرانے والا نہیں۔ جب
آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مریض بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر اسے فرماتا ہے کہ تمہارے پاس میرے در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے، لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو اس دنیا سے تمہارے نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان آئی اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردے کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا شخص نمودار ہو گیا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی موت کی گرمی، موت کی شدت مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے تو کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر ابھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمے اور اپنے کرم میں لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ رزق محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے فرمایا مردہ جب تک قبر کے اندر رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پیش آنے والی سب سے آسان تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار نبی الرحمن نبی الآخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ کے 4 مقرر فرشتے حاضر ہوئے تو ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے برقِ غاطب کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے لیکن وہ اس سے بری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا گیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ شیطان مالعون نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ اگر اللہ نے اسے ہمارے اوپر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے، اور شیطان ملعون نے اپنے دل میں کہا کہ با خدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانوں گا، توبہ نعوذ باللہ من سالکا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم عطر پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی ہے اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو، اور اللہ نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔